وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي جو میں نے آگ تیار کر رکھی ہے وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ جس کا ایندھن انسان اور پتھر بنیں گے. قرب قیامت ہے، فتنوں کا دور ہے، ایمان چلے جاتے ہیں، رات کو انسان مومن ہے، صبح ایمان چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کتاب کو اپنے خلاف حجت بنا لیتے ہیں، ایک شخص کی شخصیت میں آ کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا. اس نے یہ کتاب بھیجی ہوئی ہمارے آپ سب کے گھر کے اندر موجود ہے، ہر زبان کے اندر اس کا ترجمہ ہے. جب بھی کوئی تنازع ہو، اللہ نے یہ فرمایا وَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ، جب بھی تمہارے درمیان کوئی تنازع ہو اسے اللہ کی کتاب کی طرف پھیر دو، تمہارے لیے سب سے آسان طریقہ ہے. تو ہمیں بھی یہی کرنا چاہیے. کوئی بھی تنازع ہو، کوئی بھی بات ہو، اسے اللہ کی کتاب کی طرف پھیرے. خود دیکھیں پہلے اللہ کی کتاب اس معاملے کے اندر کیا بیان کر رہی ہے، بات بالکل کلیئر ہو جائے گی. ہر چیز اللہ کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا سنت ہے، معاملہ کلیئر ہو جائے گا. لیکن عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی خرابی اللہ کی بارگاہ کے اندر قابل قبول نہیں ہوگی. عاملۃ ناصبہ، عمل کر کر کے بھی تھکنے والا ہوگا انسان، اللہ کی بارگاہ کے اندر جہنم میں ڈال دیا جائے. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو صحابہ کرام لے کے گئے ایک جگہ، اور وہ عیسائیوں کا رائج تھا، وہ سال میں ایک دفعہ نکلتا تھا. جب وہ گئے ہیں انہوں نے اس کو دیکھا، عمر رضی اللہ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. صحابہ نے پوچھا کہ عمر رضی اللہ عنہ یہ کیا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے آیتیں اتاری ہیں کہ عمل کر کر کے تھک جائیں گے لیکن آخر میں جہنم کی آگ میں ڈال دیے جائیں گے. کیا فائدہ ایسے اعمالوں کا، ایسی گوشہ نشینیوں کا، ایسا پردہ فروشیوں کا کہ زمانے سے چھپ گئے، اللہ کی عبادت میں لگے ہوئے لیکن صرف تینوں کے اندر بالکل بڑا جمع ہے. عیسیٰ ابن اللہ کا عقیدہ ہے، عزیر ابن اللہ کا عقیدہ ہے، ربانیت اختیار کی ہوئی. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تمہارے منہ کے اوپر ایسی عبادتیں مار دوں گا. گناہ لے کے آ جاؤ اللہ کی بارگاہ میں، زمین آسمان گناہ سے بھر دو، لیکن لا اشرک بہ شیئا، اللہ کے ساتھ شرک کر کے نہ آنا. تمہارا مالک اتنی مغفرت کے ساتھ تم سے ملے گا. عبادت کے ڈھیر لگا کے آؤ گے لیکن دل کے اندر کفر ہوگا، عقیدے کے اندر کفر ہوگا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے عبادت تمہارے منہ کے اوپر مار دو، تمہارا چہرہ، تمہارے اعمال تمہارے خود گواہی دے دیں. تو فرمایا کہ جب اس کے اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا تو اس سے حساب کم لیا جائے گا اور وہ اپنے گھر والوں میں خوش و خرم لوٹے گا. اور دوسری طرف فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِیَ کِتَابَهُ ظاہری، اور جس کا نامہ اعمال اس کے پیٹھ کے پیچھے سے دیا جائے گا تو وہ موت کو پکارے گا اور دوزخ کے اندر داخل ہوگا. یہ اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے اہل و عیال میں مست رہتا تھا. یہ آیت سب دیکھ لیں، یہ قرآن کی یہ آیت اہل و عیال میں مست رہنا، نماز کے لیے اللہ کی مساجد کو آباد نہ کرنا، پروگرامات کے لیے اپنا وقت نہ دینا، دعوت اللہ کے لیے اپنا وقت نہ دینا. اللہ کی راہ میں اپنا وقت لگانا چاہیے. اللہ کی راہ میں جو گرد و غبار انسان کے جسم پہ لگتی ہے اللہ تعالیٰ اس کے اوپر جہنم کی آگ حرام کر دیتا ہے. اللہ کے خوف سے رونے والی جو آنکھیں ہیں، ان سے ٹپکنے والے آنسو ہیں، ان پہ جنت جو ہے جنت حلال ہے، جہنم حرام ہے ان کے اوپر. تاکہ وہ لوگ تھے جو اپنے گھر والوں میں مست رہتے تھے، جو سوچتے بھی نہیں تھے، تکبر تھا جن کے اندر. تکبر نہیں تھا کہ ایک دن اللہ کے آگے پیش ہونا ہے، اس زندگی کا حساب دینا ہے. کہا کہ جب ان کے ہاتھ میں وہ اعمال نامے دیے جائیں گے انہ ظن اللہ یہور، وہ خیال کرتا تھا کہ اللہ کی طرف اسے نہیں لے جایا جائے گا، ہمیشہ اس کی دولت رہے گی، ہمیشہ اس کا عیش رہے گا، ہمیشہ اس کی جوانی رہے گی، ہمیشہ اس کی گاڑیاں رہیں گی. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بلا، ہاں اس کا پروردگار اس کو اس وقت دیکھ رہا تھا. فلا اقسم بالشفق، ہمیں شام کی سرخی کی قسم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم اس کو بالکل پکڑیں گے. اور یہ اس وقت جب پکڑا جائے گا تو اپنی موت کو پکارے گا، اپنے ہاتھ چبائے گا کہ بولے گا کاش میں نے اللہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی ہوتی. کاش، دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وہ کہے گا کاش میں نے فلاں کو اپنا دوست نہ بنایا ہوتا جس نے مجھے اللہ کی راہ سے دور کر دیا. تو میرے بھائیوں، یہ وقت، یہ قیامت
ایک دن آنا ہے، یہ برحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی لاریب کتاب کے اندر ہمیں خبر دے دی کہ دیکھو تمہارے نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں اور تمہاری کتاب بھری جا رہی ہے، اور جس دن تمہارا زندگی سے وقت پورا ہو جائے گا، جو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو ایک بڑی الحقیقت ہے، بڑی حقیقت ہے، کیا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر متنفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ جوانی اس کو ایک دم گرن لگے گا اور یہ رگوں میں دوڑتا ہوا خون میرے بھائیوں جم جائے گا، یہ آنکھیں کترا جائیں گی، یہ پنڈلی سے پنڈلی مل جائے گی، اور یہ کپڑے جسم سے کوئی اور کاٹ کے اتارے گا۔ اس کے بعد 4 اونچے کاندھوں پہ سوار ہو کے اپنے بچوں کے اور قبرستان کی طرف جاؤ گے، اس زمین کا سینہ چیر کے تمہیں اس کے اندر اتار دیا جائے گا، اور اس کے بعد وہی تمہارے بچوں کے ہاتھ، وہی تمہارے رشتے داروں کے ہاتھ، وہی تمہارے ساتھیوں کے ہاتھ تمہارے اوپر مٹی ڈال کے چلے جائیں گے، اور کل ابن آدم التراب، تم مٹی کی غذا بن جاؤ گے، مٹی تمہیں کھا جائے گی، جسم تمہارا پھٹ جائے گا، اللہ کے آگے پیش ہونا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ڈرو اس وقت سے، واتقوا یوما ترجون فیہ الی اللہ، جب تمہاری واپسی ہوگی اللہ کے پاس، تم اللہ کے سامنے کھڑے ہوگے، اس وقت سے ڈرو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے۔ آج دنیا میں مگن ہو، اپنے نصیب کا کھا رہے ہو، اس میں کوئی تمہاری خرم خانی نہیں ہے، کوئی تمہاری مہارتیں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے رزق عطا کرے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دے، اللہ جسے چاہے نفع تلا رزق دے، اللہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے۔ اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم چلتا ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح تقسیم کرے وہ عدل کے ساتھ تقسیم کرتا ہے، وہ کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، لیکن وہ ڈراتا ہے اس وقت سے کہ ڈرو اس وقت سے جب تم اللہ کے آگے پیش ہوگے، تمہارے اعمال نامے تمہیں دے دیے جائیں گے، اور اس وقت فمن زحزح عن النار، جو جہنم کی آگ سے بچا لیا گیا اور اس کے بعد اس کو کہہ دیا گیا جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی زندگی ایک رنگین دھوکہ ہے جس کے چکر میں آج پڑھ کے ہم اپنے مالک کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھیں ایک شخص، ہمیشہ آپ یہ دیکھیں کہ ارتداد کے اندر مرتد کون لوگ ہوتے ہیں؟ زیادہ تر جو پروگرامات میں مسجد میں ایکٹیو نہیں ہوتے، ان کو بتانا پڑتا ہے یہ شخص ایسا تھا، اس نے یہ فتنہ کیا، وہ تو یار ہم سے شروع سے دیکھتے آ رہے ہیں، یہ تو بڑے نمازیں پڑھاتے تھے، بڑے آگے کے لوگ تھے۔ اور جو ایکٹیو لوگ ہیں ان کو کچھ بتانا نہیں پڑتا، ان کی آنکھیں خود دیکھ رہی ہوتی ہیں کون فتنہ کر رہے ہیں، کون مخلص سچے دل کے ساتھ اللہ کے دین کا کام کر رہے ہیں۔ ان کی آنکھیں دولت نہیں پرکھتی، کلر نہیں پرکھتی، گاڑیاں نہیں پرکھتی، وہ ایمان کو پرکھتے ہیں کہ ایمان کدھر ہے، تقویٰ کدھر ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیان ہے کہ ایمان والوں قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنا رویہ اپنے آپ کو سیدھا رکھو، اپنے گھر والوں کو اللہ کی راہ میں لگاؤ، خود بھی اللہ کی راہ میں لگو، نمازوں کو برباد نہیں کرو، دنیا کے چکر میں اپنے پروگرامات کو برباد نہیں کرو۔ یہ تمہارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، یہ چیزیں اس پہ ہی تمہاری ہمیشہ کی زندگی کا انحصار ہے۔ یہ تو چند روزہ زندگی ہے، یہ تو ختم ہو جانی ہے۔ آج ہم پیدا ہوئے ہیں، اذان ہوئی ہے، کل مر جائیں گے، نماز ہوگی، کتنی دیر کی زندگی ہے؟ تھوڑے دیر کی زندگی۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، ہمیشہ کی زندگی آخرت کی ہے۔ جو آج یہاں بو گے وہاں کاٹو گے، یہ نہیں سوچنا کہ یہاں کیکر بو کے وہاں سیب کاٹو گے، ایسا نہیں ہوگا۔ دنیا آخرت کی کھیتی ہے، جو بو گے وہ وہاں کاٹو گے۔ آج اچھے اعمال، اچھی تربیت کر جاؤ، تمہاری اولاد تمہارے لیے بخشش کا ذریعہ بنے گی۔ اچھے اخلاق، معاف کرنا سیکھو، اصفا باللتی ہی احسن، لوگوں کو دعوت دینے والے بنو، اچھے کردار کے حامل بنو، اپنی زبان اچھی کرو، اپنے اخلاق اچھے کرو۔ اللہ کے دشمنوں سے کوئی محبت نہیں ہے، مرتدوں سے۔ اپنے رشتہ داروں کو اللہ کے دین کی دعوت دیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ رشیدۃ الاقربین، اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے۔ آپ اللہ کے دین کی دعوت دیجیے، اللہ کے دین کی طرف بلائیے، یہ اللہ کے پسندیدہ کام ہے۔ ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، نماز کا وقت ہو، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، گھر کے اندر ہے، مسجد پہ جائیے۔ جب آپ کو یہ پکارا جائے الصلاۃ خیر من النوم، یہ موزن نہیں پکار رہا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ بلا رہا ہے، کیا وہ نماز دین سے بہتر ہے؟
حی علی الصلاح حی علی الفلاح، یہی بھلائی کا راستہ ہے اور یہی سیدھا راستہ ہے، تو پھر اس کے بعد ان بستروں کے اندر بھلائی نہیں ہے۔ خود بھی اٹھے وہ عورت، اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اپنے بچوں کو بھی اٹھائے اور نماز پڑھے اور اپنے شوہر کو بچوں کو مسجد بھیجے۔ رحم نہیں کھائے کہ نہیں ابھی 1 گھنٹے بعد یہ اتنی دور نوکری پہ جائیں گے، پھر رات کو آئیں گے، ابھی فجر میں اٹھا دوں۔ یہ ہمدردی نہیں ہے، یہ ان کے ساتھ جو ہے بھلائی نہیں ہے، برائی ہے۔ بھلائی یہ ہے کہ جب فجر کی اذان کا الارم لگے وہ نہ بھی بولے، اذان کی کان کے اندر آواز آئے تو اس کے بعد اللہ کا وقار سب سے بلند چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تمہارے نزدیک اللہ کا وقار نہیں ہے کیا؟ تمہاری یہ سوچ نہیں ہے کہ تمہارے اس دن کی شروعات جو اللہ نے تمہیں موقع دیا وہ آج تمہیں اٹھا لے؟ اگر آج اللہ ہمیں اٹھا لے تو مجھ سمیت کوئی شخص آج اپنے گریبان میں جھانکے کیا اس کے اعمال اس قابل ہیں کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں ان کو رکھ کے بخشش کی دعا طلب کر سکے؟ کتنے گناہ ہیں، وہ ذرا گناہ اور اعمال کو اپنے کیلکولیٹ کر لے، ایڈ کر لے، گناہ زیادہ نکلیں گے۔ ہر انسان خود اپنا محاسبہ کر سکتا ہے، ہر انسان، میں اپنی حقیقت جانتا ہوں، ہر انسان اپنی حقیقت جانتا ہے کہ وہ کس جگہ کھڑا ہوا ہے، کیا چیز ہے۔ تو اگر آج ہماری زندگی کا آخری دن ہوا تو کیا ہم اللہ کے ہاتھ چھوٹ سکتے ہیں؟ اللہ کی رحمت انسان کو جنت میں لے کے جائے گا۔ آپ کو ایک دن دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ کا شکر ادا کر کے اٹھیں بستر سے اور اپنے دن کی شروعات اللہ کو سجدے سے کریں، قرآن کی تلاوت سے کریں، اور اس کے بعد دن کی شروعات کریں۔ اللہ کی کتاب کیا فرماتی ہے کہ برباد ہو جائیں وہ نمازی کون جو اپنے نماز کے اندر غفلت برتتے ہیں، جو اس کو ضائع کرتے ہیں، جو چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک مومن بندہ کیسے نماز چھوڑ سکتا ہے؟ اللہ کیا ہر چیز کے بارے میں پوچھا جائے، بات پوچھ ہو، اس جسم کے بارے میں، اس مال کے بارے میں، اس اولاد کے بارے میں، ہر چیز کے بارے میں سوالات ہوگا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا، اس کا آڈٹ کرانا پڑے گا۔ نہیں کرا سکیں گے اس کا عذاب بھگتیں گے۔ سیدھے سیدھے انسان اللہ کی فرما برداری اختیار کر لے، نہیں کر کے الٹا چلے گا تو پھر بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اللہ کی معصیت میں آنا چاہے اور کہے کہ میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا، اللہ کے حکم سے تو پتہ بھی نہیں ہلتا۔ اللہ کا حکم نہ ہو تو پتہ بھی نہیں ہل سکتا، پتہ بھی نہیں جھڑ سکتا، تو وہ انسان کچھ بھی نہیں کر سکتا، برباد ہو جائے گا۔ اگر وہ دین کے راستے سے ہٹ کے معصیت کے راستے پہ چل رہا ہے تو اگر یہ سمجھ رہا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں گا، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ اسے دیکھ رہا ہے، جیسے اس کا وقت پورا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، اور چاہے کتنا بڑا بھی وہ دولت مند کیوں نہ ہو، طاقتور کیوں نہ ہو، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے پھر فوراً کہے گا اللہ تعالیٰ مجھے دنیا کے اندر واپس بھیج۔ یہ زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، یہ صحت اللہ کی نعمت ہے، یہ وقت اللہ کی نعمت ہے، یہ کاروبار جو اللہ نے دیا وہ یہ اللہ کی نعمت ہے، اس کو غنیمت جانیں اور اس کو اسی وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے، اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے کر دیجیے۔ جو گناہ آج سے اللہ سے عہد کریں کہ اللہ تعالیٰ بس جھوٹ بولتے تھے، زیادتی کرتے تھے، مومن وہ جو جن کے آگے قرآن کی آیتیں آتی ہیں وہ سرنڈر کر جاتے ہیں، وہ تو فرعون، نمرود، شداد ہیں، جن کے آگے اللہ کی باتیں بیان کی جائیں پھر بھی ان کے دل نہ لرزیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَٰنِ، جب اللہ کی آیت پڑھی جاتی ہے زیادہ تم ایمان، ان کے ایمان اور بڑھ جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں اپنے لیے بھی اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر زندہ رکھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کے اوپر موت دے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہمیں نیک اعمال کی جو ہے زیادہ سے زیادہ کوشش کرنے کی، ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر جماعت یعقوب صاحب یہاں موجود ہیں، جس بھائی کے ذہن میں جو سوال یا کوئی بھی قسم کا اشکال ہو وہ ان سے کریں، انشاءاللہ قرآن مجید جواب دیں۔